اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اللہ نے اپنا خود مہینہ پھر امت محمدی کو دے دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب صیام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ ڈھال ہے روزے داروں کے لیے، ڈھال کا کام حفاظت کرنا ہے، اور حفاظت اس چیز سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز نقصان کا جو باعث بنے اس سے وہ روکتی ہے۔ اللہ کا بندہ جب کبیرہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جانے کا سبب بن جاتا ہے، دوزخ بندے کے لیے تیار رہتی ہے، تو روزہ اس وقت ڈھال کا کام کرتا ہے۔ روزہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور ڈھال بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بیان کیے ہوئے ہے کہ اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور سنیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس مہینے میں بندوں کو بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ اس کا احساس ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ مہنگے سے مہنگا میوہ اور فروٹ غریب انسان کو بھی کھانے کو اس مہینے میں ملتا ہے۔ غریب مسکین زکوٰۃ کے ذریعے رمضان اور عید کی خوشیاں منا سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں دوسری بات جو بتلائی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خیرات، صدقات اور عبادت کے ذریعے جنتی بن جانا آسان ہو جاتا ہے۔ معمولی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں کے فرض عبادتوں کی طرح بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر کی 2 رکعت نماز کے بدلے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ روزے دار کی نیند کو بھی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس مہینے میں اللہ کے بندے کو جنتی بننا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو ایک مسلمان کو جہنمی بناتے ہیں، ان کاموں کی اس مہینے میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اشارہ دے دیا گیا کہ ہم نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، پھر بھی تم جہنم سے نہ بچ سکو تو یہ تمہارا نصیب ہے۔ اب یہاں پر آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر ساری برائیاں اور جھگڑے اور مسخرے پن ختم ہو جانے چاہیے، ہنسی مذاق دل لگی ختم ہو جانی چاہیے، کسی کا مذاق اڑانا
ختم ہو جانا چاہیے، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ لعنت بھیجتا ہے کہ برا ہو شیطان کا کہ اس نے مجھے بہکا دیا۔ جب گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ لعنت ہو شیطان پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کا دشمن تو شیطان جو ہوتا ہے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، مگر انسان کا پھر یہ انسان سے ایسی برائیاں رمضان میں کیوں ہوتی ہیں؟ تو انسان کا دوسرا دشمن ہے اس کا نفس، وہ تو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ اور فرمائیے، روزہ صبر کا مہینہ ہے، مگر اکثر لوگ اس مہینے میں نہ صرف اپنے ماحول میں بلکہ مسجدوں میں بھی نفسانی ہٹ دھرمی کا شکار نظر آتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ نفس کی اصلاح کے لیے روزہ عطا کر دیا گیا ہے، اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ متقی بننا کب آسان ہو جاتا ہے؟ جبکہ اللہ کا بندہ اپنے نفس پر قابو رکھ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، میں اس کو اپنی ذات سے اس کا بدلہ اور جزا عطا کروں گا۔ تو روزہ دار اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا کاروبار بھی وہ اگر کرتا ہے تو اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، روزہ دار کے چلنے پھرنے پر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، روزہ دار کی ہر حرکت کا ثواب کئی گنا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رب نے چاہا کہ میں اپنے بندوں کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دوں تو رب نے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ رب نے کہا کہ اے میرے بندے رمضان کے مہینے کو لے لے، اس میں روزے رکھ لے، اس مہینے میں نفس کے بہکاؤں سے دور ہو لے، تو پھر دیکھ میری فیاضی کو کہ اگر باقی مہینوں کے سارے ایام میں تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہوں گے تو میں تیرے گناہوں کو رمضان میں معاف کر دوں گا۔ 70 سالہ گناہ بھی لے کر آئے گا تو روزے کے بدلے میں تیرے 70 سالہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اگر تو 14 دن کی 5 وقت نماز پڑھے تو تجھے جتنا ثواب میں دیتا ہوں رمضان کے مہینے میں اتنا ثواب میں ایک فرض نماز میں عطا کروں گا، کیونکہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ میں دے رہا ہوں۔ انعاموں کی انتہا یہ کہ بس لوٹنے والے کی ضرورت ہے، جو روزہ رکھ لے میں خود اس کی جزا اور بدلہ بن جاتا ہوں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کسی دنیا دار کے یہاں بڑی دعوت کا جب اہتمام ہوتا ہے تو وہاں خاص مہمانوں کے کھانے کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے، اس کے لیے الگ ایک خاص دروازہ مہمانوں کے لیے VIP مہمانوں کے لیے الگ دروازہ رکھا جاتا ہے، اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے VIP یعنی خاص مہمان اس دروازے سے جا سکتے ہیں۔ میرے سامعین حضرات، اللہ نے بھی جنت میں 8 دروازے بنائے، جو کوئی جنتی جس دروازے سے چاہے چلا جائے، مگر جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے وہی شخص جا سکے گا جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہوں گے۔ صرف VIP کے لیے وہ دروازہ ہوگا، نہ وہاں سے نمازی کو داخلہ ہے،
نہ حاجی کو داخلہ ہے، نہ کسی صاحب خیر کو داخلہ ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی اور روزوں کی۔ جب بندہ پوچھتا ہے اپنے رب سے کہ اے رب العالمین، میں اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، پھر بھی تو ہماری مغفرت کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی عطا کر دیا، یہ تیری کیسی غفاری اور فیاضی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تو نے ماں کی محبت نہیں دیکھی کہ ماں اپنی نافرمان اولاد کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی؟ تو پھر میں تو 70 ماہوں کی ممتا اور محبت رکھتا ہوں، یہ کیسے گوارا کروں کہ میرا بندہ دوزخ کی آگ میں جل جائے؟ اس لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ بھوک کی آگ برداشت کر کے دوزخ کی آگ سے بندہ بچ جائے، اور بھوک کی آگ سے وہ دوزخ کی آگ کو بجھا دے۔ آخر میں چلتے ہوئے کچھ تحقیقی مسئلہ زکوٰۃ کے کچھ نکات کو سن لیجئے کہ زکوٰۃ کا مال کن کن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے۔ جن کو دے سکتے ہیں ان کو تو دے سکتے ہیں، مگر کن کو نہیں دے سکتے؟ تو سن لیجئے کہ اپنے نانا نانی، دادا دادی، پردادا پردادی اور اوپر تک کے سلسلے کے جتنے بھی آگے رشتے ہوں گے، ان رشتہ داروں کو، دادا دادی کے اوپر کے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنے حقیقی لڑکے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پوتے پوتیوں، پڑ پوتے پڑ پوتیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی حقیقی لڑکی، نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ طلاق شدہ عورت جو ابھی عدت گزار رہی ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو عورت بیوہ ہے مگر صاحب نصاب ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کا روپیہ مسجد کی تعمیر یا مدرسے کی، مسافر خانے کی، یتیم خانے کی، اسکول کی تعمیر یا عام راستوں کی تعمیر میں، کنویں بورنگ کی کھدائی میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تفصیل تھی جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رسول و مہدی کے صدقے میں ہمارے رمضان کے روزوں، نیکیوں اور عبادت کو اور صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ بطفیل رسول و مہدی کے قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔